کہتے ہیں کہ سردیوں کے دن بھی کمال کے ہوتے ہیں نا، ہوا میں ٹھنڈ، چائے کی خوشبو، رضائی کا سکون، مگر ایک گھر کی ملکہ کے لیے سردیوں کے دن اتنے آرام دہ نہیں ہوتے، کیونکہ جیسے جیسے دن چھوٹے اور راتیں لمبی ہوتی ہیں نا، گھر کی ذمہ داریاں کم نہیں ہوتی بلکہ اور بڑھ جاتی ہیں نا۔ صبح کا سورج آنکھ کھولنے سے پہلے ہی اس کے کانوں میں وہی آوازیں گونجنے لگتی ہیں، امی ناشتہ کیا ہے، میرا یونیفارم کدھر ہے، چائے بن جائے تو دے دینا۔ اس کے بعد وہی کچن میں وہی چولہا، وہی برتنوں کی آواز۔ لیکن سچ پوچھے تو یہ صرف کام نہیں، یہ ایک ماں کا جہاد بھی ہے نا، یہ ایک بیوی کی خدمت بھی ہے، یہ ایک عورت کا فن بھی ہے جو کبھی سراہا نہیں جاتا نا۔ اور کبھی کبھی ایسا دل کرتا ہے کہ کچن میں بالکل کھڑے ہو کے کام کرنے کا دل نہیں کرتا، لیکن پھر بھی جو ہے مجبوری ہے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے کام کرنا پڑتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، جب کام کرنے کا دل نہ کرے نا، تو پھر ہمارے ساتھ کام کچھ یوں ہو جاتے ہیں کہ بس کھانا بھی بن جائے، بچے بھی کھا لیں اور کوئی پریشانی بھی نہ بنے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا، میرا بالکل دل نہیں کر رہا تھا کام کرنے کا، اور تھکی بھی تھی بہت زیادہ گھر کے کام کاج کر کے، اور بچوں کے لیے نوڈل وغیرہ میں نے بنانے کے لیے رکھ دیے تھے۔ بچے آنے کا ٹائم ہو چکا تھا، تقریباً پونے 1 بجے کا ٹائم تھا۔ میں لے کے آئی تھی زوکینی، لے کے آئی تھی، یہ مجھے بہت پسند ہے، اور میری جو لائبہ ہے نا وہ بہت شوق سے کھاتی ہے۔ تو اس کو زیادہ تر میں کیا کرتی ہوں، اس کو میں بیک کر دیتی ہوں، اور بیک کرنے کے بعد اس کے اوپر پارمیزان چیز اور یہ نمک کالی مرچیں لگا کے نا، تو اسے کھاتے ہیں۔ تو آج جو ہے بالکل میرا دل نہیں کر رہا تھا کام کرنے کا، تو اس لیے میں نے کیا کیا، نوڈل جو ہے وہ میں نے چڑھا دیے تھے چولہے کے اوپر۔ اس کے بعد میں نے کیا کیا، زوکینی لے لی تھی، اور اس کو بس رف جو ہے نا، میں نے اس کو کاٹ لیا تھا، رف لیا ایسے موٹا موٹا کر کے۔ ورنہ ہمیشہ جب بھی میں اس کو کاٹتی ہوں نا، تو بہت ہی ایک نا پتلے پتلے جو ہے نا، ان کو میں بنا لیتی ہوں۔ اور اس دفعہ تو میں نے بہت ہی موٹے موٹے کاٹ کے نا، اور جلدی سے اس کو میں نے چولہے پہ چڑھا دیا تھا۔ بچے بھی اسکول سے آ چکے تھے اور کھانے کا ٹائم بھی تھا۔ وہ بچوں کی جو ہے نا، آج کل کے بچوں کی فیوریٹ خوراک یہ میگی، نوڈل، پاستا، پیزا وغیرہ، یہ سب کچھ ہوتی ہے میرے بچوں کی طرح نا۔ تو میں نے بھی بس یہ ہے کہ یہ لائبہ بہت شوق سے کھاتی ہے، کچھ جو ہے جنک فوڈ میں کچھ ہیلدی فوڈ بھی شامل کر لیا جائے تو وہ بہترین ہوتا ہے۔ تو اس کو ہلکا سا میں نے سوس سے کر لیا تھا نا، مطلب پکا لیا تھا ہلکا سا اس کو میں نے نا، اس کو میں بالکل زیادہ اس کو پکانا نہیں ہے، کچا کچا ٹیسٹ میں رکھتی ہوں، کیونکہ اس کا جو سبزیاں جو ہوتی ہیں نا، فل اگر پکی ہوئی ہونا تو وہ ان کا ٹیسٹ وہ نہیں رہتا، ہلکا ہلکا کچا ان میں ٹیسٹ ہو تو وہ زیادہ مزیدار لگتی ہیں۔ تو میں نے بھی ان کو اسی طرح ہی نا، آج جو ہے نا بڑے ہی بے دل سے میں نے کام کیا تھا، لیکن یہ ہے کہ میرے بچوں نے بڑے شوق سے کھا لیا تھا۔ بے دل سے کام یہ بھی کہ اتنا جو ہے نا کرنے کے بعد اس میں اسپائسی بھی ہو گیا تھا، لیکن یہ ہے کہ بچیوں نے نا کھا لیا تھا، کیونکہ اس میں ایکسٹرا میں نے سوس وغیرہ ڈالے تھے، جس کی وجہ سے یہ اس میں مرچیں ہو گئی تھی نا بہت زیادہ۔ بہرحال وہ بچے وغیرہ نے کھانا وغیرہ تو کھا لیا تھا۔ اب جو ہے مجھے زکوان کتنے دن سے مجھے کہہ رہا تھا نا کہ ماما تندور بنا کے دے، تندور یعنی کہ چکن گرل کو نا وہ تندور بولتا ہے نا، تو مجھے بڑا اس کی زبان سے یہ پیارا لگتا ہے۔ کتنے دن سے مجھے کہہ رہا تھا کہ ماما تندور بنا کے دے، چکن گرل میں لے کے آئی تھی نا، اور بچوں کو کھانا دینے کے بعد صبح ہی بلکہ میں نے یہ نکال کے رکھ دی تھی، اور پھر میں نے کہا تھا شام کو 4 بجے تک اس کو بناؤں گی، کیونکہ پھر میاں صاحب گھر آ جاتے ہیں، تو اس کو جو ہے تازہ تازہ بنا کے اس وقت دوں گی نا، صبح کے ٹائم میں نے اس کو نہیں بنایا۔ تقریباً 4 بجے کا ٹائم تھا، پھر میں نے اس کو کاٹنے لگ پڑی، اس میں مسالے مسولے لگا کے نا میں نے اس کو تقریباً 2 گھنٹے کے لیے رکھ دیا تھا۔ تو بس یہی صورتحال ہوتی ہے کہ عورت جو ہے نا وہ کاموں میں اس طرح مصروف رہتی ہے، اس کو اپنے لیے بھی ٹائم نہیں ملتا نا۔ تو جیسے کہ آپ کو بتایا، دن چھوٹے ہونا تو کامت کی فہرست اور بھی بھاری لگنے لگتی ہے نا۔ بچے جلدی سو جاتے ہیں لیکن کچن دیر تک نہ نہیں سوتا، سالن کی خوشبو، برتنوں کا شور، آٹے کی مہک، یہ سب گھر کو گھر بناتے ہیں نا، لیکن اس گھر کو چلانے والی عورت کبھی تھک بھی جاتی ہے، کبھی وہ سوچتی ہے کاش دن میں چند گھنٹے اور ہوتے، کاش میری توانائی ذرا زیادہ ہوتی، کاش میرا کچن میرے ہاتھوں کے اشاروں پر خود چلتا۔ اور یقین کرے ایسے ہی ہوتا ہے کہ بس کبھی کبھی دل کرتا ہے نا کہ بس صرف ایک اشارہ دیں اور سارے کام ہو جائے۔ تو ایسا تو کبھی ممکن نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک اشارہ دیں اور سارے کام ہو جائے، کرنے عورت کو خود ہی پڑتے ہیں، تھکنا خود ہی پڑتا ہے۔ تو مسالہ مسولہ لگا کے جو ہے نا، میں نے تقریباً 2 گھنٹے کے آپ کو بتایا، میں نے رکھ دی تھی چکن۔ پھر بھی کیا کریں کہ عورت کو کام کرنا ہی ہوتا ہے، وہ کمر باندھتی ہے اور کچن میں جا کے اپنے لیے کام کرنے شروع ہو جاتی ہے۔ کس کے لیے اس نے کام کرنا ہوتا ہے؟ اپنے بچوں کے لیے کام کرنا ہوتا ہے، اپنے گھر کی محبت میں دوبارہ کچن کے میدان میں اتر جاتی ہے نا۔ اچھا، پھر سوال یہ ہے کہ اتنے کام، اتنی تھکن، اتنے بچے، اتنی ذمہ داری، ایک خاتون یہ سب وقت سے پہلے کیسے کر سکتی ہیں؟ یہاں ہے وہ راز، وہ گر، وہ کچن جادو جن سے ایک عورت اپنے چھوٹے دنوں میں نا بڑی کامیابی حاصل کر سکتی ہے نا۔ تو اس لیے جو ہے کچھ ٹپس ہیں جو عورت جو ہے چھوٹے ٹائم میں اپنے لیے چھوٹے ٹائم میں زیادہ کام کر سکتی ہے۔ سب سے پہلے اس کو کیا کرنا ہوگا کہ رات کو صرف 20 منٹ کچن کو دیں، سبزیاں کاٹ کر رکھ لیں، دال چاول دھو کر رکھنے سے وقت بچے گا، بچوں کو لنچ کی چیزیں ایک جگہ جمع کر کے دیں، صبح کی چائے کے لیے برتن اور چیزیں تیار رکھیں، یہ 20 منٹ صبح کے 45 منٹ کے برابر ہوتے ہیں نا۔
تو واقعی یہی ہے کہ اگر آپ کو ساری چیزیں عادت سے کام ہویا پہلے ملے گا نا، تو اینڈ ٹائم میں آپ کام کرنے کے لیے نا آپ کو جہاں آپ نے 1 گھنٹہ لگانا ہے وہاں تقریباً آدھا گھنٹہ آپ کا لگے گا، اگر آپ چیزیں ساری پہلے سے ریڈی کر کے رکھ دیں گی نا۔ اگر آپ نے کل دن کے ٹائم سبزی بنانی ہے تو کوشش کریں کہ سبزی وغیرہ کاٹ کے رکھ دیں پہلے ہی سے، کہ اور دوسرے دن اس کو پکانا شروع کر دیں، تو آپ کا جو ہے وہ ٹائم جو کاٹنے والا دوسرے دن آپ نے ٹائم لگانا تھا نا، وہ آپ کا جو ہے وہ ٹائم کی بچت ہو جائے گی۔ بچے اگر ٹیکنالوجی سمجھ سکتے ہیں نا تو یقین کریں پلیٹ سنبھالنا بھی سیکھ سکتے ہیں۔ ان سے چھوٹے چھوٹے کام بچوں سے لیں، پانی بوتل میں بھر دیں، ٹیبل صاف کر دیں، لنچ بیگ اپنی جگہ رکھ دیں، اسے ترتیب کہتے ہیں، بوجھ نہیں کہتے نا۔ تو میں بھی اسی طرح چھوٹے چھوٹے کام جو ہے نا اپنے بچوں سے کرواتی رہتی ہوں، اپنے بچوں سے۔ لائبہ نابیہ سے، اب لائبہ نابیہ بڑی ہو گئی ہیں تو محمد زکوان سے خاص کر کوشش کرتی ہوں اسے کام کرواتی رہوں، اور وہ بھی تو چھوٹے چھوٹے کام کر دیتا ہے۔ ایک ولاگ میں پہلے بتا چکی تھی، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر اگر سمٹا نہ ہو، کچھ میں تھکی ہوئی ہوں یا کچھ کام کرنے والا رہ گیا ہو، تو محمد زکوان دیکھے گھر میں بے ترتیبی ہو رہی ہے یا گھر میں کہیں گن مچا ہوا ہے یا بابا کے آنے کا ٹائم ہے، تو وہ کیا کرے گا، اٹھ کے تو فوراً جو ہے وہ صفائی کرنے لگ پڑے گا۔ مجھے کبھی کہتا ہے ماما آپ آنکھیں، میں اگر کمرے میں بیٹھی ہوں گی تو مجھے کہے گا ماما آپ اپنی آنکھیں بند کریں، آپ کے لیے سرپرائز ہے، اور میں حالانکہ سمجھ جاتی ہوں کہ اس نے کیا کام کیا ہوا ہے نا، تو میں اس کے باوجود جو ہے نا آنکھیں بند کرتی ہوں، پھر وہ میرا ہاتھ پکڑ کے ہال میں لے کے جائے گا، پھر کہتا ہے کہ ماما اب آنکھیں کھول دیں، تو پھر جب میں کھولتی ہوں تو صفائی وغیرہ ہوئی بھی ہوتی ہے، تو وہ اتنا خوش ہوتا ہے۔ پھر جب اپنا نا اس خوشی کا اظہار کرتی ہوں تو محمد زکوان بہت خوش ہوتا ہے۔ اس طرح بچوں میں نا اگر بچے چھوٹے چھوٹے جو ہے نا اس طرح اپنے ہاتھوں سے کام کریں گے تو ان میں ایک ذمہ داری بھی آئے گی نا۔ اچھا، چھوٹے ہوتے ہوئے تو ہر بچے کا دل کرتا ہے کام کرنے کا۔ میری بیٹیاں مجھے ابھی بھی یاد ہے جب وہ چھوٹی تھی، کچن میں تقریباً 5-6 سال کی تھی، ان میں کچن میں گھس کے کام کرنے کا ان کو بڑا شوق ہوتا تھا۔ وہ کیا کرتی تھی، کچن میں گھستی تھی، گھس کے، خاص کر جو لائبہ تھی نا وہ بڑا مجھے تنگ کرتی تھی، اس کو برتن دھونے کا بہت شوق تھا، اس کا دل کرتا تھا کہ ماما مجھے برتن دے دے۔ اچھا، برتن دھونے سے زیادہ کیا تھا کہ وہ جو شیمپو سے جو جھاگ بنتی ہے نا، بس وہ جھاگ چاہیے ہوتی ہے ان بچوں کو، اور ان جھاگ کے ساتھ انہوں نے کھیلنا ہوتا تھا۔ کچن میں گھس جاتی تھی، اس وقت میں بڑی تنگ ہوتی تھی نا اس سے، کہ جو ہے کیا کہتے ہیں، مجھے تنگ کر رہی ہو، اپنا جا کے کام کرو، یہ وہ کہتی ہے نہیں، وہ ہمیشہ ہر وقت جو ہے نا وہ لازمی کچن میں گھس کے نا میرے ساتھ برتن دھونے میں اور یہ وہ سب کرنے میں نا۔ اچھا، جب شروع میں جب ہم آئے تھے نا اس وقت کچن تو ہمارا شیئرنگ میں ہوتا تھا نا، تو ہمارے ساتھ جو ہے وہ ایک لیڈی تھی، وہ ان کو اس چیز سے بڑی چڑتی ہوتی تھی نا کہ لائبہ آ کے کچن میں تنگ کرتی ہے، کیونکہ یہ برتن دھونے کے لیے ماں کی ہاتھ بٹانے کے لیے آتی تھی، ان میں اس کو اکثر منع کرتی تھی، لیکن نہیں، اس نے نیچے سے بالٹی رکھ دینی یا چیئر رکھ دینی، وہ کھڑی ہو جاتی تھی کچن میں برتن دھونے کے لیے نا۔ اور اب جب لائبہ بڑی ہو چکی ہے ماشاءاللہ سے، اور اب اس کو اب کچن میں برتن دھونے کے لیے بولو نا، اس کو سب سے بڑا کام جو ہے نا وہ یہ برتن دھونے والا لگتا ہے۔ وہ سارے کام کر لے گی، جب جہاں پہ برتن دھونے کی بات آئے نا اس کو بڑی چڑ ہوتی ہے کہ مجھ سے برتن نہیں دھلتے، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی اپنا جو ہے وہ کام سر انجام رات کو دے کے نا وہ لازمی سوتی ہے لائبہ۔ اچھا، اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ ماں کی تھکن صرف اس کا مسئلہ نہیں، یاد رکھے تھکی ہوئی عورت گھر کی خوشیوں کا موسم بدل دیتی ہے نا، ہنستی ہوئی عورت رزق میں برکت لاتی ہے، مطمئن عورت گھر میں جنت بنا سکتی ہے نا۔ اس لیے کچھ وقت اپنے لیے گرم چائے، چند منٹ خاموشی، یہ آپ کی ضرورت ہے اور حق بھی ہے نا۔ گائے کوئی عمارت ہرگز نہیں ہے، یہ ایک عورت کے خوابوں اور پسینے سے بنتا ہے نا۔ کچن کا دھواں، چولہے کی تپش، برتنوں کی آواز، یہ سب مل کر کہتے ہیں اس گھر میں ایک عورت رہتی ہے نا، جو رکتی نہیں، تھکتی نہیں، مگر ہارتی نہیں۔ دن چھوٹے ہوں یا راتیں لمبی، وہ محبت سے اپنا گھر وہ جو ہے نا وہ چلا کر رکھتی ہے نا۔ تو اسی طرح جو ہے کیا کہتے ہیں، جو میرا جو دن کا کھانا تھا نا، دن کا کھانا نہیں، یہ میرا رات کا کھانا بھی جو ہے وہ ریڈی ہو چکا تھا، اور میاں صاحب میرے آج آفس سے نا وہ لیٹ آئے تھے، اور تندور تو میرا ریڈی ہو چکا تھا، آلو میرے اس میں تھوڑے کچے تھے۔ اب اس کو میں نے کیا کرنا تھا، میں نے سوچا تھا فرائی پین میں رکھ کے اس میں، کیونکہ تیل وغیرہ میں نے نہیں ڈالا تھا نا، تو تیل وغیرہ ڈال کے اس کو نا میں نے تقریباً 5-10 منٹ کے لیے ایسے بھی کوک اس میں کر دیا تھا نا اس کو۔ تو ساتھ میں نے جلدی سے پھر چاول بھی بنا لیے تھے کہ چاول وغیرہ بنا لیتی ہوں تو بچے جو ہے یہ شوق سے کھا لیں گے۔ لیکن محمد زکوان کہتا ہے ماما تندور تو ہم نے بنا لیے، لیکن مجھے روٹیوں کے ساتھ تندور چاہیے تھا، اس کے ساتھ آپ کو چپس بنانے چاہیے تھے۔ بہرحال کھانا وغیرہ بھی ریڈی ہو چکا تھا، بچوں نے بڑے شوق سے کھایا تھا، تندور بھی میرا ریڈی ہو گیا تھا، لیکن اب اگلا جو تندور میں بناؤں گی نا وہ زکوان کی پسند، یہ بھی زکوان کی پسند کا تھا، لیکن وہی بات ہے کہ اس کو اس کے ساتھ چاول نہیں چاہیے تھے، چپس چاہیے تھے، اور روٹی کے ساتھ انہیں یہ تندور کھانا تھا۔ تو میں نے اس کو کہا تھا چلو نیکسٹ ٹائم جو ہے نا وہ تمہیں تندور دوسرے والا بنا دوں گی، آج تو چاولوں والا تندور کھا لو نا۔ تو آج جو ہے وہ چاولوں والا تندور بنا تھا، اور گھر کی جو آج کی صفائی تھی نا وہ میری بیٹیوں نے مل کے کر دی تھی، تو گھر بھی صاف ستھرا تھا، اور رات کا ٹائم ہو چکا تھا۔ میاں صاحب جو ہے وہ آفس سے کب کے آ چکے تھے اور مجھے کہہ رہے تھے کہ ابھی تک کھانا نہیں بنا۔
بہر دوسرے دن کا ولاگ تھا، اور گھر کے کچھ کام کے لیے کچھ چیزیں لینے کے لیے مارکیٹ میں گئی تھی. میاں صاحب کا بڑا دل کر رہا تھا نا، کچھ آفر لگی ہوئی تھی، وہ ایک بار پہلے لے کے آئے تھے چیزیں اور وہ ختم ہو چکی تھی. پھر ان کا دل کر رہا تھا کہ جانے کے لیے نا، کہ میں جا کے چیزیں وغیرہ اور لے کے آنی ہے، تمہیں کچھ چاہیے. میں تو بس ایسے ان کے ساتھ سواری پکڑ لی تھی. اور یہ فرائیڈے سینٹر ہے، شارجہ کا ہے فرائیڈے سینٹر. یہاں پہ نئی تقریباً اس کو سال ہوا ہے یہ مارکیٹ بنی ہے، لیکن یہ بہت زبردست مارکیٹ ہے. افغانیوں نے یہ بنائی ہے، لیکن اس میں بہت اچھے آفر لگتی ہیں، اور ہمارے گھر سے اتنا دور بھی نہیں ہے، گھر کے پاس ہے. تو ہم لوگ لازمی جو ہے نا، اب ہفتے میں ہمارا ایک چکر ادھر لازمی لگتا ہے. پہلے یہ چھوٹی سی مارکیٹ ہوتی تھی، مارکیٹ میں چھوٹا سا مال سا بنا ہوا تھا. پھر انہوں نے نا، جب انہوں نے دیکھا کہ ہماری اب یہ چلنے لگ پڑی ہے، تو انہوں نے مزید اس کو بڑھا دیا. اس میں سبزیاں وغیرہ اور فروزن آئٹم وغیرہ اور جوسز وغیرہ، فریج والا آئٹم بھی انہوں نے رکھنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے نا اب ان کے ہاں اتوار والے دن بہت رش ہوتا ہے. ہمارا بھی اسی طرح تھا کہ اتوار والے دن ہم لوگ آئے تھے اور بہت زیادہ ادھر رش تھا نا. اور میاں صاحب نے چپس، اور میرے گھر میں نا یہ جو شوقین ہیں نا بچے اور میاں صاحب، ان کو اگر کھانا ملے یا نہ ملے، لیکن ان کو چپس، جوس اور یہ چاکلیٹس، آئس کریم وغیرہ نا، یہ ان کے لیے پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہے. ہمارا تو یہ نا، میں کہتی ہوں یہ صرف چسکے کے لیے. انہوں میں لے لی تھی کیونکہ 2 دن پہلے نا مجھے ایسیڈیٹی ہو گئی تھی بہت سخت. اور گھر میں ہمارے جو ہے، میں رکھتی ہوں کولڈ ڈرنک ویسے وغیرہ رکھتی ہوں، تو وہ بچوں نے ساری پی لی تھی، تو میں نے اپنے لیے پھر آج مولا لے لی تھی. اور یہ آج مولا گھر لائی تھی نا میں، تو انابیہ جو ہے نا، سب سے پہلے اس کو تو یہ لگا تھا 5-6، تو اس نے گولیاں نکالی تھی آج ملا کی، تو پھر میں نے اس کو چھپا کے نا رکھ دیا تھا. یہ دیکھیں جی، ہمارے یہاں یہ جو میاں صاحب نے چپس کے اپنے لے رہے ہیں. تو یہاں پر ڈیری ملک بھی لگی ہوئی تھی کسی زمانے میں نا، کسی زمانے میں اگر 4-5 سال پہلے چلے جائیں تو بہت ہی سستی لگتی تھی. آئس کریم پہ آفر لگی ہوئی تھی. میاں صاحب نے کہا کہ چلو یہ بھی آئس کریم بھی لے لیتا ہوں. وہی بات میں نے آپ کو بتایا، یہ چیزیں میں اتنے شوق سے نہیں کھاتی، میاں صاحب بڑے شوقین ہیں ان چیزوں کے نا. تو بہرحال اب یہاں پر میرا جو ہے ولاگ ختم ہونے کا ٹائم آ گیا ہے. یہاں سے نہ جانے کے بعد پھر میاں صاحب نے پوچھا تھا تم نے کچھ کھانا ہے، تو میں نے کہا تھا یہاں سے، اچھا مزے کی بات، یہاں سے میں نے اپنے کوئی چیز نہیں اٹھائی تھی، صرف سوائے آج مولا کے. باقی سارے میاں صاحب نے چیزیں لی تھی. اور پھر راستے سے ہم نے سموسے لیے تھے. آلو والا سموسا جو ہے نا مجھے بہت پسند ہے، پاکستانی سموسا. تو آلو والا سموسا ہم نے لیا تھا. اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم لوگ گھر آ گئے. موسم بہت زبردست ہو گیا تھا. اور اب یہ وہ موسم ہے نا کہ بندہ مارکیٹ اور مالوں سے نکل کے نہ ڈیزرٹ سائڈ پہ جائے اور پہاڑی علاقوں میں جائے. اور انشاءاللہ اگلے ماہ سے نا ہماری کوشش ہوگی کہ ہم بھی پہاڑی علاقے اور ان جگہوں پہ جائیں، کیونکہ میاں صاحب کی چھٹیاں ہیں، بچوں کی بھی چھٹیاں ہونے والی ہیں. تو ہمارا کوشش یہی ہوگی کہ ہم جو ہے نا اپنا ویکینڈ جو ہے نا باہر کیمپنگ کریں، بچوں کو لے کے باہر جائیں. اور یہاں پر اب اپنے سموسے وغیرہ لے رہے تھے. اور اب میرا جو ہے نا ولاگ ختم ہونے کا ٹائم ہو گیا. پلیز جاتے جاتے ایک بار پھر گزارش کروں گی، ہر بار کی طرح میرے چینل کو لائک کمنٹ سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اور انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں حاضر ہوں گی. اور رات کے وقت آتے ہوئے میں نے سیویاں بنائی تھی، دیکھیں اتنی مزیدار سیویاں بنی ہیں. بہرحال اجازت چاہتی ہوں آپ لوگوں سے، انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.